علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج اسلام آباد میں تھا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کچھ نہ کچھ آوازیں ایسی چل رہی ہیں. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی ختم، مائنس، زیرو، میں یہی کہہ سکتا ہوں. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. ادارے اس حد تک بگڑ چکے ہیں. اور میں آج خود نوٹس کے حوالے سے میں نے کافی ٹویٹ کیے ہیں، بہت سے سوالات میں نے اٹھائے ہیں اور وہ سوالات میں اٹھاتا رہوں گا. میرا کام ہی وہی اٹھانے کا ہے. پیٹرولیم کی حالیہ قیمتیں جو اب آئی ہیں اس کو میں نے پھر دوبارہ چیلنج کر دیا. متفرق درخواست میں نے دائر کر دی ہے اور مقصد صرف ایک ہے اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے میں کرتا رہوں گا. میں آواز اٹھاتا رہوں گا. میرا کیا نقطہ نظر ہے. اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے درخواست دائر، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں راستہ مل نہیں رہا. ٹھیک ہے نا جی. اور الیکشن کا جو ٹرائبل میں جو چیزیں ہوئی تھیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. یار کیا ہوگا یار یہاں پر؟ ذرا اس پہ گفتگو سب سے پہلی بات جو کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل کی تیاری کے سلسلے میں عمران خان کے سے مشاورت کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. وہ سسپینشن کی بجائے مین اپیلیں سننا چاہتے ہیں اور اس میں بشرا بیوی صاحبہ کی طرف سے آگے عورت ہیں اور ان کے کانٹیکٹس کے حوالے سے ان کی سزا سسپینڈ کی جائے. جب سزائیں سسپینڈ کرنے کی درخواستیں دی گئی ہیں، ساتھ انہوں نے مین اپیلیں لگا دی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا مائنڈ کے اندر چیزیں ہیں. آپ سمجھ لیں میری بات کو، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا اس کو یوں نہیں ہے، اور وہ بھی واضح کی گئی ہیں. 20 دسمبر سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی ہے کوئی، اور 3 ماہ سے قانونی رسائی کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں وہ بھی آپ ذرا سمجھ آئیے گا. اور دانستہ طور پر جو ہے تاخیر کی باتیں وہ بھی آپ کے سامنے اب آ چکی ہوئی ہیں. 21 جنوری 2024 کو. اچھا دوسری جو بات میں چاہتا ہوں وہ بھی میں ساتھ کرتا جاؤں. توشہ خانہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے سزاؤں کے خلاف یہ بڑی دیر آئے درست آئے، میں کیا کہوں. جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی ہے کہ 31 جنوری 2024 کو سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اپیلیں تاحال مقرر نہیں کی گئیں. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مقرر کیا جائے تاکہ سنا جائے. جلد سماعت کی درخواست جو ہے نا مقرر دائر کر دی ہے. اچھا یہاں میں اسپیس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہاں اسپیس میں بیٹھ کے بھی ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ جب تک آپ احتجاجی موڈ میں نہیں آتے، سڑکوں پہ عوام نہیں آتی، عدالتوں کے سامنے، وہاں کسی جگہ کہیں نہ کہیں تو دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف تو ایک طرح سے وہ لوگ کافی خاموش ہو گئے ہیں. خاموشی زیادہ اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اس خاموشی کے عمل سے نکلنا پڑے گا، چیزوں کو آگے کی طرف لے جانا پڑے گا. آگے لے جائیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گی بات. اور اس کے لیے میں تجویز بار بار دیتا ہوں، ہر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے سامنے، آئینی بینچ کے سامنے، ہر ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج ہو، روزانہ کی بنیاد ہو، ہفتے میں 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں. جب انہیں پتہ ہو کہ نہیں بھی 9 مئی کے کیسز یا باقی کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے ہیں، اس طرح عمران خان کے کیسز جتنے بھی ہیں وہ کیوں نہیں لگائے جا رہے ہیں. یہاں جو بات کرنی ہے، اسلام آباد اگر کئی جگہ بیٹھنا ہوتا ہے تو بہت سے دوست آتے ہیں، لیکن ایک میں بڑی زبردست بات بتاؤں. وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ہائی کورٹوں یعنی لاہور ہائی کورٹ یا ہر جگہ ہائی کورٹ کوئی آرڈر بھی پاس کریں تو آپ کی بیوروکریسی اس کو مانتی نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے ہے ہی نہیں. اور یہاں حالت یہ ہے کہ ایک حوالدار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں ساری، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے معاملات کو کہ ہائی کورٹ کورٹوں کی اہمیت وہ رہ نہیں گئی ہے. یہ اب 26ویں 27ویں ترمیم تو عدالتیں تباہی نظام آج بھی اگر دیکھا جائے، چاہے جیسی چیزوں سے ثاقب نثار صاحب ہوتے اور جو از خود کا نوٹس کا نظام جو متعارف کرایا تھا انہوں نے، اور جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کر چل رہے تھے، آج قوم کو یاد آ رہی. میں تو ٹویٹ کی قوم کو یاد آ رہی، اور قوم کو بھولنا نہیں چاہیے ایسی اپنا خاص طور پر نہ بھول سکتی ہے. ہمارے جیسے لوگ تو نہیں بھول سکتے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے، کیا سب سیدھے ہوئے، پولیس سیدھی ہوئی، ایف آئی اے سیدھے ہوئے، سرکاری دفاتر سیدھے ہوئے، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، نیب، اور ہم نے ایسے کام دیکھے. ادویات سستی ہوئی، ٹیسٹوں کی طرف چلا گیا. اب بتا دیں یہاں کو پوچھنے والا ہو، یعنی یہاں کیا ہے، پی ڈی ایل کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں کیا ہے، چلانوں کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، گراؤنڈیں ختم کی جا رہی ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں. کوئی ہے پوچھنے والا یہاں پر؟ اچھا اگر چلیں اب عدالتیں آگے آ بھی جائیں تو آپ کی پوزیشن کیا ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے نا جی. چلیں 2 باتیں اب کرنی ہیں. میں نے جو لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی اور بڑی مزدار درخواست میں نے دائر کی. میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے، اور اس میں کہ اب جو 80 روپے کی حد تک کمی ممکن تھی تو قیمتیں کیوں بڑھائی؟ ایک دن کا منافع کس نے کمایا؟ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، کو بتائے گا قوم کو کہ بینیفیشری کون ہے ان کے، ذرا یہ بھی تو بتایا جائے نا.
ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی شفاف اور واضح طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ 161 روپے تک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھایا گیا، یہ عوام کا استحصال نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آئی ایم ایف خاموش بیٹھا ہے اس کے اوپر، آئی ایم ایف بیٹھ کے بس آئی ایم ایف کو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سامنے نہیں آنا چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ آپ پی ڈی ایل کس کیپیسٹی میں لگا رہے ہیں، عوام پہ اتنا کیوں بھیج رہے ہیں؟ عالمی اور منڈی میں قیمتیں دیکھا جائے اس 245 کے قریب بنتا ہے، تو باقی یہ جو آپ یہاں تک لے کر گئے اور الٹیمیٹلی پھر آپ کو 80 روپے اور کم کرنا، لیکن ڈیزل پہ آج بھی قیمت وہی بیٹھی ہوئی ہے، ڈیزل میں تو قیمت کم نہیں نہ کی انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں میں وہی کہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، اور بڑھا کے تھوڑا سا ریلیف دے کے وہاں پھر وہ بڑی آتی ہے انڈین فلموں میں، یہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ یعنی آپ ایک چیز کی مہنگائی زیادہ کریں اور تھوڑی سی کم کر دیں اور بتائیں دیکھیں ہم نے عوام کو بڑا، اور یہی بتایا جا رہا ہے عوام کو ہم نے بہت بڑا ریلیف دیا۔ کیا ریلیف دیا؟ صحیح نا جی، اور لیکن ڈیزل کی قیمتوں برقرار ہے، منفی اثرات، پیٹرول سستا، جو ڈیزل مہنگا رکھنے کا جو امتیازی سلوک ہے یہ بھی حیران کن بات ہے، اور خفیہ انداز سے کیا جا رہا ہے۔ پورا نظام جو ہے نا انتظامیہ کے کنٹرول میں، جو آئین کے آرٹیکل 4 اور 25 کی خلاف ورزی ہے، صحیح ہے نا جی، اور عدالت سے استدعا کی گئی قیمتوں کا تعین کا جو مکمل ریکارڈ اور طریقہ کار پیش کیا جائے، اور حالیہ اضافے جو ہے نا یہ واپس لیے جائے۔ نیپرا اور اوگرا کی طرف سے ایک شفاف اور خود مختار نظام قائم کیا تھا کہ عوام کو جو ہے نا حقیقی طرز کے اوپر انصاف مل سکے۔ انصاف تو یہاں کچھ نہیں ملنا بھائی، جو مرضی کرتے رہیں، سنتے رہیں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، یہ تو ایک نارمل سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی رہیں گی اور آپ کو اندازہ لگانا ہے۔ اگر آپ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا، ملک جو ہے نا تاریخی سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے اس وقت۔ الیکشن ٹریبونل 2.5 سال گزرنے کے باوجود انتخابی اپیلوں کو میرٹ پر سننے کے بجائے تکنیکی بنیاد پر مسترد کر رہے ہیں، اور ناقدین یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف، حمزہ شریف، مریم عطا سمیت ان کے خلاف مقدمات کو کامیاب قرار دے دیے گئے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ بات بڑی واضح طور پر آپ کے سامنے بتاتا چلوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہم نے بڑا وضاحت کے ساتھ دیکھا ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 377 حلقوں کو چیلنج کیا تھا، اور کسی حلقے میں فارم 45 کھول کر جانچ نہیں کی گئی، اور درخواستوں کا یہ تھا کہ تمام پٹیشنز کو منظم انداز میں تکنیکی بنیادوں پر خارج کیا گیا، اور ایک جانب کی جانب سے فیصلے دیے جا رہے ہیں جس کی تقرری اور قانون پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ 18 جون 2025 کو لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے حلقہ پی پی 145 لاہور سے متعلق درخواست خارج کی، جو سمیع اللہ خان کی کامیابی کے خلاف دائر کی گئی تھی، اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یاسر گیلانی نے دائر کی، مگر ٹریبونل سے قانون کے مطابق دائر نہ ہونے پر مسترد کیا۔ 3 نومبر 2025 کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر کی کامیابی کے خلاف مہر شرافت کی درخواست خارج ہوئی۔ پشاور کی حلقہ این 128 میں بھی الیکشن ٹریبونل کے جج لال خان خٹک نے پی ٹی آئی امیدوار ساجد نواز کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اور عالم خان کی کامیابی کو برقرار رکھا۔ اسی درخواست کو اگر سامنے رکھا جائے کہ پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 نے ووٹوں کی تعداد میں رد و بدل کیا، ٹریبونل نے بھی اسے تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دیا، اور مجموعی طور پر ان تمام مثالوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ درخواستیں نہ صرف تکنیکی بنیادوں پر بلکہ مخصوص سمت کی طرف، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، بنانے والے نے جس نے بھی گیم بنائی ہے ایسی کمال گیم بنائی ہے کہ آپ نکل نہیں سکیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ ان سے نکل نہیں سکیں گے، آپ پھنس جائیں گے، الجھ جائیں گے۔ اور ذرا غور کیجیے گا اس بات کو کہ نا اب الیکشن ٹرائبیونل کیوں کہہ رہے تھے ہائی کورٹ کے ججی سے اٹھا کر ریٹائر کیوں لگائے گئے؟ پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ یہی ہوا تھا کہ الیکشن نہیں کھولنا، یعنی جس کسی نے بھی یہ الیکشن والی گیم لگائی ہے ان کو تو پتہ ہے کہ اگر یہ کھل گئی تو بہت سی بات سوال ہوں گے، اور ایک دفعہ اگر یہ معاملہ کھل گیا اور ویسی منطقی انجام کی طرف گیا تو راستے نہیں ملیں گے ان کو۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، یعنی آپ کو یہ چیزیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہو کیا رہا ہے، دیکھ کیا رہے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو جب اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری عدالتیں تک بیٹھ چکی ہیں۔ آج اگر غور کریں، میں بار بار ذکر کرتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ تو پھر بہت بہتر ہے کہ یہاں جو درخواستیں آتی ہیں دائر کو کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کے لیے ریلیف کے لیے دروازے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو ہے ہی نہیں، وہاں تو 22 ہے 22ویں کا نظام نے جو تباہی اور بربادی کی تھی وہ اپنی جگہ، اس سے زیادہ کیا ہے کہ وہ اپنا گریوینس ریڈیسل کمیشن کے نام یا کمیٹیوں کے نام پر استحصال ہو رہا ہے۔ وہاں پر دھکے کھائیں، وہیں باہر جائیں، محکموں میں جائیں، اور وہاں آپ اگر دیکھا جائے بایو میٹرک کے سسٹم نے یا تباہی و بربادی کی ہے، وہاں دروازے روکنے کے لیے کہاں ہرڈل کریٹ کی گئی ہیں۔ یہ اب آپ کے سامنے باہر کا اجلاس بھی ہوا، مگر اس کے باوجود وہ نظام نہیں صحیح ہو سکتا۔ اور ابھی تقریباً میرا خیال ہے کہ
پچھلے سال جیسے میں نے بتایا تھا 75,000 کے قریب درخواستیں دائر ہوئیں اور 1,76,000 کے قریب اعتراضات تھے. ابھی بھی اتنے 3 مہینوں میں ہو گئے ہیں. 3 مہینوں میں درخواستوں کی تعداد دیکھ لیں اور اعتراضات کی تعداد دیکھ لیں, ریشو دیکھ لیں کہ دروازے بند کرنے کے لیے کتنا کھڑا ہے اور انصاف دینے کے لیے کتنا, اور انصاف بھی مخصوص ہاتھوں میں ہے. یعنی جہاں جہاں کیسز لگ رہے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کیسز کیوں لگ رہے ہیں, مقصد کیا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.